مسیح خدا میں آپ کو سلام، خدا آپ کو برکت دے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے پہلا تسلنیکیوں کے نام خط ہے، پولس رسول کا خط ہے، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 10 ہے۔ اور اس کے بیٹے کے سمان پر سے آنے کے منتظر رہو، اور اس کے بیٹے کے سمان پر سے آنے کے منتظر رہو، جیسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ کوئی میرے بھائی بہنوں غضب سے نہیں بچائے گا، صرف بچائے گا تو آپ کو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی بچائے گا، جس نے اپنی جان دے کر ہمیں خرید لیا۔ جو آسمان پر گیا، آسمان سے اترا، جو آسمان سے اترا وہی آسمان پر چڑھ گیا اور وہی آسمان سے اترے گا ہمیں اس غضب سے بچانے کے لیے، جو غضب ہم نے ہمارے کاموں سے ہم پر ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں رسولوں کے اعمال اس کا 1 باب ہے اور اس کی 11 آیت کیا آپ کو بتاتی ہے؟ رسولوں کے اعمال اس کا 1 باب اس کی 11 آیت کیا کہتی ہے؟ کہتا ہے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آسمان کی طرف گلیلی لوگ دیکھتے ہیں۔ نجات کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آئی یا زمین سے؟ نجات ہمیں آسمان سے ملی۔ دیکھتے ہو یہی یسوع جو تمہارے پاس ہے، وہ آسمان پر نہیں تو اس وقت بلکہ گلیلی لوگوں کے درمیان میں یسوع کھڑا تھا، آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح پھر آئے گا۔ جیسے گلیلی لوگوں کے سامنے وہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی طرح پھر آئے گا، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ جس طرح ان لوگوں نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا، اسی طرح وہ آئے گا اور وہ ہم سب کا فیصلہ حق اور سچائی سے کرے گا۔ جیسے بہت سارے حوالہ جات بائبل میں ملتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں۔ آپ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 1 باب 7 آیت، 1 باب کی 7 آیت میں بتاتی ہے کہ یہاں تک کہ تم کسی ظہور کے منتظر ہو، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں ہو۔ کہتا ہے یہاں تک کہ تم کسی نعمت سے کم نہیں ہو۔ آپ جب خدا کے بیٹے پر یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نعمتوں کی بھی کمی نہیں، اور آپ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر رہو۔ یسوع مسیح کے آنے کے منتظر آپ رہیں تو وہ آپ کو نجات دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ آپ دیکھیں متی رسول کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 26 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ متی رسول کی انجیل اس کا 16 باب 26 آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ ہم نے جو بھی دیکھنا سننا کلام مقدس میں سے پڑھیں گے اور سنیں گے۔ 16 باب کی 26 آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ لکھتا ہے، اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے، انسان جو ہے اگر ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اس انسان کو کسی طرح کا فائدہ نہیں۔ آج مرا کل دوجا دن، دفنانے والے اسی پر مٹی جھاڑتے ہیں۔ ساتھ کیا لے کر جانا ہے؟ 4 آدمی اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، وہی چارپائی ہوتی ہے، وہی زمین ہوتی ہے، وہی کفن ہوتا ہے۔ اور زمین میں رہ کر اگر ہم ساری دنیا حاصل کریں تو اپنی جان کا نقصان اٹھائیں تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ فائدہ کوئی نہیں۔ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیا وہاں پر اپنی جان کے بدلے انسان کیا کچھ دے گا؟ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ ابن آدم یعنی ہمارا خدا یسوع مسیح اپنے باپ کے جلال میں
فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ جیسے ہمارے کام ہوں گے ویسا ہی ہم بدلہ پائیں گے، جیسے دولت اکٹھی کریں گے ویسے دولت کو چھوڑ کر خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے۔ ہم یسوع مسیح ہمیں متی رسول کی انجیل میں اس کے 16 باب کی 28 آیت میں بتا رہے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑا ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ یسوع مسیح کو آسمان سے آتے ہوئے وہی دیکھیں گے جن لوگوں نے دنیا کی چیزوں کے خیال میں اپنے دل کو نہیں لگایا، جن لوگوں نے اپنے دل کو خداوند کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر لگایا ہوا ہے، جس کے ہم آنے کے منتظر ہیں، وہی ہمیں نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں عبرانیوں کی کتاب اس کا 9 باب ہے اور اس کی 28 آیت، عبرانیوں 9 باب ہے اس کی 28 آیت ہے۔ تو خداوند ہمیں کیا فرماتا ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کی تلاش کرنی ہے، یسوع مسیح کو ہم نے پہننا ہے۔ اگر ہم ساری دنیا حاصل کر لیں گے تو اپنی جان کا نقصان اٹھاتے جائیں گے تو کیا فائدہ؟ جیسے بائبل مقدس میں متی رسول کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا آسان ہے مگر دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ 9 باب کی عبرانیوں 9 باب کی 28 آیت آپ دیکھیں ہمارے ساتھ مل کر، تو کیا کہتا ہے؟ اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہوا، اسی لیے یسوع مسیح بہت سارے لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے کیا ہوا؟ قربان ہو گیا۔ یسوع مسیح لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے اس نے اپنی قربانی دی، قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کیے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا۔ دوسری بار وہ پھر آئے گا آسمان سے، بغیر قربانی دیے ہوئے آسمان سے آئے گا، ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو نجات دینے کے لیے ان کو دکھائی دے گا۔ جو اس کی راہ دیکھتے ہیں وہ دکھائی ان کو دے گا جو اس کی راہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عبرانیوں کی کتاب ہے اس کا 4 باب ہے اور اس کی 15 آیت میں ہمیں خدا کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھنا ہے، اور میرے بھائیوں بہنوں کوشش کریں کہ آپ جو بھی کریں خدا کے نام سے کریں، خدا کے کلام سے کریں۔ لکھتے چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اسی طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا، اور پھر اسی مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ جو لوگ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے، خدا کے بیٹے کے حکم پر نہیں چلتے، وہ اس آرام گاہ میں داخل نہیں ہوں گے جہاں خداوند یسوع نے 7ویں دن آرام کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔